السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر بشیر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہائی فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول، اس کی کازز، پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ۔ یعنی شوگر کے ایسے پیشنٹ جن کو میڈیسن لینے کے باوجود جن کی صبح فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتی ہے اور دن بھر جب بھی وہ اپنی شوگر چیک کریں گے وہ نارمل آئے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہم کیسے اس کا پرہیز کر سکتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے، اور اس کا علاج بھی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی وجہ۔ اس کو ہم کہیں گے جو بار بار ارلی مارننگ اور صبح ناشتے سے پہلے بلڈ شوگر لیول زیادہ ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، اس کو میڈیکل کی لینگویج میں ہم کہیں گے ڈان فینامنا یا ڈان ایفیکٹ۔ بیسیکلی یہ ڈان فینامنا یا ڈان ایفیکٹ چند ایک ہارمونز اس کی وجہ ہیں۔ ان ہارمونز میں ایڈرینالین، کارٹیسول، گلوکیگان اور گروتھ ہارمونز ہیں۔ یہ ہارمونز رات کو مڈ نائٹ تقریباً تمام انسانوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر، خواہ کسی کو بلڈ شوگر ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر یہ سکریٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے قدرتی یہ عمل ہے۔ اس سکریشن کا مقصد یہ ہے کہ جو لیور کے اندر جو سٹور فارم میں گلوکوز اویلیبل ہے اس کو لیور سے نکال کے بلڈ کے اندر شامل کیا جائے، تاکہ ہم سب کو ایک انرجی پرووائڈ کی جائے جس کی ہمیں ضرورت ہے صبح کے اٹھ کے اپنے دن بھر اپنے تمام کام کرنے کے لیے۔ یہ ایک ڈیلی نیچرل سائیکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اس میں جو نارمل جن کو لوگ ہیں جن کو شوگر نہیں ہوتی، ان کے اندر کیونکہ انسولین موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ انسولین اس تمام گلوکوز کو جن سیل میں گلوکوز چاہیے وہاں پہنچا دیتی ہے۔ لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان میں یا انسولین کی کمی ہوتی ہے یا ان کے سیل انسولین کو ریزسٹ کر جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر اتنی انسولین موجود نہیں ہوتی کہ وہ اس گلوکوز کو استعمال کر سکیں ان کے سیل۔ اس وجہ سے ان کے اندر گلوکوز لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اس ڈان فینامنا کی وجہ سے، اور یہی ڈان فینامنا ان کی HbA1c جو ہے اس کی تقریباً 30 to 70% انکریز کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اب اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ڈان فینامنا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ڈائگنوز کرنے کے لیے کئی راتوں تک چیک کرنا پڑے گا بلڈ گلوکوز لیول۔ اسپیشلی تھوڑی سی کوشش کریں گے، ہمت کریں گے کہ رات کو 2-3 بجے اٹھ کے ایک دفعہ اپنا بلڈ شوگر چیک کریں، اور پھر صبح فاسٹنگ ناشتے سے پہلے دوبارہ چیک کریں۔ اس کو چیک کریں، مانیٹر کریں، اور کئی راتوں تک آج کر لیں، 1-2 دن چھوڑ کے پھر کریں، پھر 1-2 دن چھوڑ کے پھر کریں۔ پھر اگر آپ کا رات کا بھی بلڈ شوگر ہائی ہے اور صبح فاسٹنگ بلڈ شوگر بھی ہائی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ڈان فینامنا ہے۔ اس کے لیے ایک CGM سسٹم بھی موجود ہے، یعنی کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم امریکہ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈیوائس ہے جس کو باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ اٹیچ کر دیتی ہیں، اور یہ ساری رات جو ہے وہ ریکارڈنگ ڈفرینٹ ٹائم پہ ریکارڈ کرتی رہتی ہے گلوکوز کو۔ ان دا بگننگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی بلڈ شوگر رات کو سونے سے پہلے چیک کریں، پھر مڈ نائٹ 2-3 بجے اٹھ کے چیک کریں، اور پھر ارلی مارننگ چیک کریں۔ پھر دیکھیں ان میں اگر مڈ نائٹ آپ کی بلڈ شوگر زیادہ ہے اور ارلی مارننگ فاسٹنگ ناشتے سے پہلے 8 بجے یعنی پھر وہ بھی زیادہ ہے تو یہ ڈان فینامنا ہے۔ لیکن اگر مڈ نائٹ آپ کی بلڈ شوگر کم ہے اور صبح کی زیادہ ہے تو یہ پھر سموجی ایفیکٹ آئے گا۔ یہ الگ سے ایک اور پرابلم ہوتی ہے، یہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیں، جو مڈ نائٹ شوگر ہے اور ارلی مارننگ فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول دونوں ہائی ہوں گے ڈان فینامنا کے اندر۔ اگر ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے؟ تو اس میں پریونشن میں یہ ہے، اس کو پریونٹ کرنے کا اس کا پرہیز یہ ہے، جن لوگوں کی بھی مڈ نائٹ شوگر ہائی ہوتی ہے اور ارلی مارننگ شوگر فاسٹنگ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ رات کے شام کو سورج غروب ہونے کے بعد کسی قسم کے جتنے بھی ہیں نا پروسیسڈ اینڈ پیکج فوڈز ہیں اس کو ایوائڈ کریں، اور کوشش کریں اپنا جو ڈنر ہے وہ شام 6 بجے تک کر لیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کسی قسم کی کوئی چیز نہ کھائیں۔
اس کے علاوہ تمام قسم کے شوگری فوڈز یا کولڈ ڈرنک جتنے بھی ڈرنکس ہیں ان کو رات کے ڈنر کے ساتھ استعمال نہ کریں، اور نہ ہی آفٹر ڈنر کسی قسم کی کوئی آئس کریم یا کوئی اور میٹھا قطعاً استعمال نہیں کرنا۔ ان تمام چیزوں کو آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ جو تھوڑا بہت ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آفٹر ڈنر آپ ایکسرسائز یا واک کا اہتمام کریں جن کو یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور یہی ایکسرسائز یا واک ارلی مارننگ صبح ناشتے سے پہلے بھی لازمی ایکسرسائز کریں، اور اس کے بعد ناشتہ کریں، اور ناشتے میں بریک فاسٹ میں کوشش کریں کہ زیادہ میٹھی کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس پرہیز پہ چلیں گے تو پھر جس بھی ڈوز اگر آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے تو آپ کا وہ پرابلم سیٹل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ پرہیز کے باوجود پرابلم آپ کا حل نہیں ہوتا تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کو اس کو ہم ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس کا علاج اب ہم کیسے کریں گے۔ علاج میں یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اپنی ڈوز جو میڈیسن کی ہے یا انسولین جو لوگ لگا رہے ہیں ان کو ڈوز ایڈجسٹ کرنی پڑے گی۔ جو لوگ دن میں میڈیسن ٹیبلٹ فارم لیتے ہیں اگر وہ صبح اکٹھی لے لیتی ہیں شام کو نہیں لیتے تو انہیں چاہیے اپنی ڈوز ڈیوائڈ کریں، آدھی صبح ناشتے کے بعد لیں اور آدھی رات کو کھانے کے بعد لینے کی بجائے رات کو سونے سے پہلے ہی لیں۔ ایسی جو لوگ 3 دفعہ انسولین استعمال کرتے ہیں دن میں ان کو چاہیے کہ دوپہر کی انسولین کی ڈوز کو کم کر لیں اور صبح کی انسولین کی ڈوز ناشتے کے بعد بڑھا لیں، اور ایسے ہی رات کی جو انسولین کی ڈوز رات کھانے کے بعد لگانے کی بجائے وہ رات سونے سے پہلے استعمال کریں، تو وہ ان کا پرابلم جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر لانگ ایکٹنگ انسولین استعمال کر رہے ہیں، سمپل دن میں 1 دفعہ لگاتے ہیں تو اس کو ڈیوائڈ کر لیں 2 ٹائم میں، وہ صبح ایک ناشتے کے بعد لگائیں، دوسری رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ اگر یہ میڈیسن اور یہ ان کی ٹائمنگ ڈوز چینج کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا پرابلم حل نہیں ہوتا، سالو نہیں ہوتا، تو پھر کنسلٹ یور ڈاکٹر اینڈ سوئچ ٹو دا ڈفرینٹ میڈیکیشن۔ اس کا مطلب ہے یہ میڈیسن آپ پہ کام نہیں کر رہی۔ امریکہ میں انسولین پمپ بھی موجود ہوتے ہیں۔ انسولین پمپ بیسیکلی یا کائنڈ آف ڈیوائس ہے جس میں انسولین ہوتی ہے، اس کو باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، جن کو بہت پرانی یا ریزسٹنس قسم کی وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے، تاکہ وہ جتنی ان کے بلڈ کے اندر شوگر زیادہ ہوگی تو اتنی اس کے مطابق ہی وہ انسولین آٹومیٹیکلی اتنی ان کے بلڈ کے اندر شامل ہو جائے گی۔ آپ خود سے بھی ایڈجسٹ، اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوشش کی ہے کہ اچھی طرح آپ کو سمجھا دیا ہے، خود سے جن کو یہ پرابلم ہے وہ اپنی اس پرہیز پہ پریونشن پہ چل کے اور اپنی میڈیسن کی ڈوز کو ایڈجسٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ It's all about the Dawn phenomena. Thanks for watching. See you in the next video.